واحد کا جواب ہو گیا, کائنات کا جواب ہو گیا, سلمان صاحب کا جواب بھی ہو ہی گیا. ابیرہ کا ہے سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پلیز ریپیٹ 3 فارمس آف گورنمنٹ. آف کس کی 3 فارمس آف گورنمنٹ؟ پلیٹو اور ارسطاٹل کس کی پوچھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال میں ارسطاٹل کی پوچھ رہی ہیں. پہلی بائی برتھ دیٹ از کنشپ, دوسری بائی ویلتھ دیٹ از ارسٹوکریسی, تیسری بائی نمبر دیٹ از پالیٹی. یہ تینوں اچھی حکومتیں جب یہ کنورٹ ہوتی ہیں کرپشن میں, کرپٹ اسٹیٹ بن جاتی ہیں, تو پہلی والی جو ہے کنگشپ جو ہے وہ ٹرنی کہلاتی ہے. دوسری والی جو ہے جسے ارسٹوکریسی کہا ہے وہ اولیگارکی بن جاتی ہے, اور تیسری والی جسے پالیٹی کہا ہے وہ ڈیموکریسی بن جاتی ہے. فضل صاحب کا سوال ہے, what were the 5 fixed things given by Aristotle including education, economics? بتایا نا, the first one was geographical boundary, the second one was teleological. Teleological کے معنی purposeful, کہ it has some purpose. Third one was economics اور education تو ہو گیا. Third one was government, جس کی ابھی بات کی, constitution. Fourth one philosopher of king, reason کہاں چلو اوپر چلا گیا, ایک رہ گیا, ایجوکیشن. چھ بتایا تھا, 5-6 بتایا تھا نا, ہو گیا آپ کا جواب. واٹ واز دی ریزن ہی ڈسپائٹ ڈیموکریسی, میں نے جواب دے دیا. کائنات کا جواب ہے ان وچ ایج فلاسفر کنگ ٹیک چارج. اس کا کیا معنی ہوا؟ I didn't understand this question. کائنات in which age philosopher king take charge? 35 سال. 35 سال میں جو امتحان ہوگا پلیٹو کے حوالے سے, 35 سال میں امتحان جو ہوگا اس میں جو فرسٹ ہوگا وہ بادشاہ بن جائے گا, 15 سال حکومت کرے گا, 50 سال کی عمر میں ریٹائر کرے گا, اور پھر پلیٹو کی بنائی ہوئی اکیڈمی میں پڑھائے گا. سلمان خان صاحب کا سوال ہے, being a student political science, if question come on democracy of Pakistan in paper, what you suggest us? بہت اچھا سوال ہے. میں یہاں پہ آؤٹ آف وے بات کر رہا ہوں. تقریباً 10-12 سال پیپر سیٹر ایگزامنر رہا ہوں سول سروس کا. سول سروس کے امتحان میں جو پرچے آتے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی مخالفت کر رہا ہے یا فیور کر رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مخالفت کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں, کنوینس کر رہا ہے کہ نہیں. ویو آپ کا جو بھی ہو آپ کنوینس کریں, نام مت لکھیں کسی کا. ڈونٹ یوز نیم آف اینی آف دی پرسن لائک زرداری, بھٹو, ضیاء, ایوب خان. ڈونٹ ڈو دیٹ, دیٹ از پرسنیفیکیشن. جنرلائز کریں آپ. تو being a student political science, if question come on democracy in Pakistan, what would you suggest? میرا ایک پیپر چھپا ہے ڈیموکریسی, آپ کے یہاں ایسے میں آیا تھا, ڈیموکریسی از اے کلچر اور کیا تھا, سسٹم, یہ سوال تھا. اس پہ میں نے ایک پورا پیپر لکھا, چھپ چکا, وہ سندھ یونیورسٹی کے جرنل میں چھپا ہے, ابھی چھپا ہے 1.5-2 سال پہلے. یہ آیا تھا CSS میں ایسے میں سوال, تو میں نے بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر پیپر لکھ دیا تھا. اگر سوال آئے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں, what do you think? What is the future of democracy? خیال رکھیے
کہ آپ سپورٹ کریں اسے یا اس کے خلاف بولیں. تو جیسے ابھی آپ کو میں نے مثال دی کہ کسی اچھی حکومت کے لیے forget about پلیٹو اینڈ ایرسٹاٹل، کسی اچھی حکومت کے لیے ہم پلیٹو اور ایرسٹاٹل، میکیاویلی، ہابس، لاک، سب کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ آؤٹ آف وے میں جا رہا ہوں، گریک فلسفی کے اوپر گفتگو کرنے آیا تھا. بڑا مزہ آتا ہے پولیٹیکل سائنس پہ گفتگو کرنے. مجھے زمانہ گزر گیا، معلوم نہیں شکل سے آپ کو کتنا بڈھا لگ رہا ہوں. 60 سال سے پڑھا رہا ہوں. اینڈ فار اباؤٹ 50 years I have taught political science. ابھی بھی کوچ بھی کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں طالب علموں کو پولیٹیکل سائنس میں اور پاکستان افیئرس میں. اگر سوال آئے ڈیموکریسی ان پاکستان کا فیوچر، تو یاد رکھیے کہ پہلے آپ کو لکھنا پڑے گا یا بتانا پڑے گا کہ ڈیموکریسی سے مراد کیا. واٹ از ڈیموکریسی؟ ہمارے ہاں سارے، خاص کر کے ہم نے نوٹ کیا تھا، ابھی میں نے منع کیا کہ نام کسی کا مت لینا، مگر ہم نے نوٹ کیا کہ جب پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب، ہر جملے میں ڈیموکریسی ڈیموکریسی کرتے تھے. ڈیموکریسی کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یو ہیو ٹو گو ان سائڈ اٹ. خالی یہ تھوڑی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اتنا سا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ایک طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، اور دوسری طرف غیر پڑھے لکھے ہیں، غیر تجربہ کار ہیں. دونوں میں سے آپ کن کو سلیکٹ کیجیے گا؟ تو آبویسلی آپ پہلے والے کو کیجیے گا. اور دوسرا والا جو وہ ڈیموکریسی کو وہ ڈیموکریسی بناتا ہے، تو وہ کیسے اچھی حکومت ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ کہیں کہ ایسی ڈیموکریسی جہاں پڑھے لکھے لوگ پارٹیسپیٹ کریں، جو لاک نے کہا تھا تھیوری آف کنسنٹ. تو آپ کنسنٹ کس سے لیں گے؟ اس سے لیں گے نا جس کے پاس دماغ ہے، سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے. اور وہ کون رکھتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے. رکشے والے کے پاس تو عقل نہیں ہوگی نا، وتھ مائی ہمبل اپالوجی، جتنی عقل ایک ایم اے پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگی. تو ڈیموکریسی کو پہلے تو ڈیفائن کریں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دم آؤٹ آف وے جا رہا ہوں اس سوال کے اوپر، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو بہتر بنانے کا 3 طریقہ ہے. پہلا ہے ریشنلائزیشن آف اتھارٹی. جو حکومت کر رہے ہیں وہ ریشنلائز ہوں. واٹ از ریشنلائزیشن؟ انسان جو ہے اس کے سوچ کا 2 حصہ ہے. ایک حصہ اس کے دماغ کا ہے اور دوسرا حصہ اس کے دل کا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے کہ جو دماغ کہے وہ کرو، جو دل کہے وہ نہ کرو. تو جو دماغ سے کام کرتا آدمی وہ ریشنلائزڈ ہے. جو دل سے آدمی کام کرتا ہے وہ ایموشنل ہے. تو اگر آپ ایموشنل ہیں تو پھر آپ رانگ وے میں ہیں. اگر آپ ریشنل ہیں تو آپ رائٹ وے میں. تو پہلی جو ضرورت ہے ایک اچھی ڈیموکریسی کی، اس میں ریشنلائزیشن آف اتھارٹی. کہ اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی ہے ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. دوسری ہے اسپیشلائزیشن آف ایڈمنسٹریشن، کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اسپیشلائز ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کے ایڈمنسٹریشن اسپیشلائز نہیں ہے، جنرلائزڈ ہے. سول سرونٹ جو ہیں
ایک سال کے لیے سیکریٹری ہیلتھ ہوئے، دوسرے سال سیکریٹری اوقاف بنا دیے گئے، تیسرے سال سیکریٹری ایجوکیشن بنا دیے گئے. تو دے آر جنرلائز. اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پہلے دن تو ان کو رکھا جائے، جیسے ایجوکیشن میں رکھا جائے اپ ٹو دی لاسٹ اسٹیج آف سیکریٹری ایجوکیشن، تو وہ ایجوکیشن میں پکے ہو جائیں گے. اینڈ اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، تیسرے ڈپارٹمنٹ میں. مگر ان کو اگر 3 مہینے پہ عموماً ہوتا، ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ایک شخص آیا سیکریٹری ہیلتھ بن کر کے پروونس میں، ایک اسکالرشپ آئی ہارورڈ یونیورسٹی کی 3 مہینے کی ہیلتھ کے اوپر. اس نے ریکویسٹ کیا چیف سیکریٹری سے کہ ہم کو بھجوا دیں، اس کو بھجوا دیا گیا. وہ چلا گیا ٹریننگ لینے ہارورڈ. جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا سیکریٹری ایگریکلچر یا سیکریٹری اوقاف. تو پڑھائی گئی اس کی بیکار، یوز لیس. پیسہ بھی برباد ہوا، اس کی صلاحیت بھی برباد کیا لوگوں نے، اور ڈپارٹمنٹ بھی خراب کیا. تو دوسری اسپیشلائزیشن آف ایڈمنسٹریشن. اور تیسرا جو کہ بہت اہم ہے، موبلائزیشن اینڈ پارٹیسپیشن آف دی پیپل، کہ لوگوں کا موبلائزیشن ہونا. اب مثال کے طور پہ افغانستان ہے، ایک گاؤں یا ایک شہر دوسرے شہر سے بہت دور ہے، 6 گھنٹے کا راستہ ہے، 7 گھنٹے کا راستہ ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس گاؤں میں. اسی طرح سندھ میں ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں میلوں میل دور ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. دیر از نو انٹریکشن. پنجاب میں ایک دم قریب ہیں، فرٹائل لینڈ ہے، پلین لینڈ ہے، مگر دے آر سو مچ انوالوڈ ان کاسٹ سسٹم کہ راجپوت جو ہے وہ چودھری سے بات نہیں کرتا، چودھری جو ہے وہ ملک کا اپنا گروپ ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو دے آر کمپلیٹلی ڈس انٹیگریٹڈ. تو اس میں موبائلائزیشن نہیں ہے، اور چونکہ موبائلائزیشن نہیں ہے اس لیے پارٹیسپیشن نہیں ہے. ابو آل پارٹیسپیشن نہ ہونے کی دوسری وجہ، ہم ووٹ دینے جاتے ہی نہیں. وی ڈونٹ گو. بولتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بولتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں بولتے ہیں، کیفیٹیریا میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ خرابی ہے، یہ خرابی، یہ خرابی. But how many of us go to vote? 30%, 40%, 50% polling جو ہوتی ہے. It is never 100% or 90%. ہوتی نہیں. چونکہ لوگ کہتے ہیں یار سارے ایک طرح کے ہیں، کیا فائدہ ووٹ ڈالنے کا. تو we don't vote. آپ کو تعجب ہوگا، آپ کے نالج کے لیے بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. ہٹلر ایک ووٹ سے جیتا تھا. اگر وہ ایک ووٹ نہیں پڑتا اس کو تو نہ ورلڈ وار 2 ہوتی اور نہ اسرائیل بنتا. امریکہ میں انگریزی اور جرمن لینگویج کے درمیان ووٹنگ ہوئی تھی، اور ایک ووٹ سے انگریزی جیتی تھی. اگر نہ جیتتی تو پوری دنیا جرمن بولتی. ووٹ کی کتنی اہمیت ہے. بٹ سی وی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. اور اس حوالے سے if we have question on democracy in Pakistan, تو first we have to look into the fact what is democracy, and then we discuss Pakistan. اور اس میں ڈسکشن کیا ہوگا کہ پاکستان always remember کہ پاکستان's political culture is a pluralistic culture. ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے
کہ نہ ہمارے پاس نیشنل گورنمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ ہمارے پاس نیشنل لیڈر ہے۔ خیر، آگے کا سوال ہے محمد علی، ماشاء اللہ، اور اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان خان، being a student in political science, question come on democracy in Pakistan تو ہو گیا۔ Why revolution takes place according to Aristotle؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریولیوشن دو طرح کا ہوتا ہے ارسطوٹل کے مطابق، ایک جنرل اور ایک پرٹیکولر۔ جنرل کاز جو ہے، جب امیر اپنے کو اور امیر سمجھتا ہے اور غریب کو اور غریب سمجھتا ہے تو الیکشن کا ریولیوشن کا کاز بنتا ہے، جو ایک سوال تھا۔ پارٹیکولر میں اس نے ایگزامپل دیا، ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، تو ایک بیٹے نے باپ کو مار ڈالا کہ بادشاہ بن جائیں گے، اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی، ریولیوشن ہو گیا۔ ارسطوٹل کی نظر میں ریولیوشن صرف چینج آف گورنمنٹ نہیں ہے، ریولیوشن چینج آف کانسٹیٹیوشن بھی ہے، ریولیوشن چینج آف پرسن بھی ہے۔ لہذا ارسطوٹل ریولیوشن کو ریولیوشن نہیں، سیڈیشن کے نام سے پکارتا ہے۔ آگے سوال ہے، give us a critical view on both major criticism done by others on work on Plato and Aristotle۔ پلیٹو پر تو میجر کرٹیسزم ہے کہ ہی واز آئیڈیالسٹ، نمبر 1۔ دوسرا میجر کرٹیسزم میں ہی واز انیتھیکل اینڈ امورل۔ ارسطوٹل پہ کرٹیسزم نہیں ہے، اس میں تو آپ نے ڈن بائی ادرس آن ورک آن پلیٹو اینڈ ارسطوٹل۔ ارسطوٹل پہ میں نے کرٹیسزم پڑھا ہی نہیں۔ سرپرائزنگلی میکیویلی کی فلسفی، جو کہ بہت بعد میں آیا 15 سینچری اے ڈی میں، یا خلدون کی فلسفی جو کہ میکیویلی سے پہلے آیا تھا، فارابی کی فلسفی جو کہ خلدون سے پہلے آیا تھا، دے آر بیسڈ آن ارسطوٹل۔ تو ارسطوٹل پہ کوئی ایسا کرٹیسزم نہیں ہے جو کہ کہا جائے کہ میجر کرٹیسزم۔ مجھے ارسطوٹل پہ مائنر کرٹیسزم بھی نہیں ملا، کہ مائنر یعنی ارسطوٹل نے وہ ارسطوٹل نے کانسٹیٹیوشن کی ڈیٹیلز میں یہ نہیں دیا ہے کہ واٹ شوڈ بی دی پاور آف کنگ اور واٹ شوڈ دی پاور اینڈ فنکشنز آف دی کیا کہتے ہیں اسے، جو میں نے لفظ استعمال کیا، اولیگارکی اور پالیٹی، نہیں دیا ہے ڈیٹیل ارسطوٹل نے۔ اس لیے ارسطوٹل کے اوپر مجھے میرے اپنے مطالعے میں جتنا کیا ہے، میں بلکہ لے کے آیا تھا آپ کے لیے، یہ میری کتاب ہے جو کہ چھاپی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اور یہ کمپٹیشن میں چھپی تھی، کوئی 40 کتابیں آئی تھیں ان کے پاس، اس میں سے یہ کتاب سلیکٹ کی گئی تھی، انہوں نے اسے پرنٹ کیا اور مجھے 1 لاکھ روپے ایوارڈ بھی دیا تھا۔ یہ انہوں نے جو پرنٹ کیا، I don't know how many copies they printed،
100 کاپی مجھے گفٹ کیا تھا اور باقی اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب وہ میرے خیال میں بیچا نہیں ہے, لائبریری میں بانٹا. میں نے ان سے پرمیشن لیا کہ اس کی میں بازار میں پرنٹ کراؤں, تو انہوں نے پرمیشن دے دیا ہے اور یہ پبلشر کے پاس ہے پرنٹ ہونے کے لیے. اس میں سارے وہ آتھر ہیں جو کہ سول سروس ایگزامینیشن میں ہیں. کتاب کا نام ہے کنسائز ہسٹری آف ویسٹرن اینڈ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ, اور اس میں سارے تھنکر جو ہیں وہ پلیٹو سے شروع ہوتے ہیں. سارے نہیں ہیں, سلیکٹڈ ہیں جو کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں. پلیٹو, ارسطوٹل, میکیویلی, ہابس, لاک, روسو, مونٹسکو, بینتھم, مل, مارکس اینڈ لینن. اور اسلام میں ہے فارابی, ماوردی, توسی, غزالی, خلدون اور اقبال. یہ سارے تھنکر میجر تھنکر ہوتے ہیں. اب آپ کے سی ایس ایس میں, اب میں آؤٹ آف وے جا رہا ہوں, میں ان کا جواب دے لوں پہلے, کیوریوسٹی ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو. ایک کریٹیکل ریویو آن ہو گیا. اچھا, کہنا ٹو می سر جیوگرافی ان 50 اور 35, یہ کیا مانے ہوئے 50 اور 35؟ جیوگرافی ارسطوٹل کی, اگر آپ جیوگرافی پوچھ رہی ہیں تو ارسطوٹل نے رائے دی تھی کہ اسٹیٹ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے کنٹرول ہو سکے. ارسطوٹل کا باپ ڈاکٹر تھا میسیڈی امپائر میں الیگزینڈر کے باپ کا, اور الیگزینڈر کا وہ استاد تھا, پڑھایا تو اس نے الیگزینڈر کو. تو گو کہ اس نے رائے دی تھی کہ اسٹیٹ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. سکندر نے اس کا کہنا نہیں مانا اور پوری دنیا کو فتح کرنے نکل گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ راستے میں مر گیا. نہ حکومت اس کی رہی, اس کے بیٹے کو بھی مار دیا, بیوی کو مار دیا, وہ بھی مر گیا. تو یہاں پر ارسطوٹل کا کہنا ٹھیک تھا کہ اسٹیٹ چھوٹا ہونا چاہیے, جغرافیکلی چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے کنٹرول ہو سکے. اسبا صاحب کا سوال ہے, شیئر سم ٹپس اینڈ ٹرکس فار اٹمپٹنگ پولیٹیکل سائنس ایگزام. اسی پہ میں ابھی آ رہا تھا جو میں نے کہا آؤٹ آف وے آنا چاہتا ہوں. 2 سال پہلے سوال آیا تھا, اس سال تو بہت آسان تھا سوال. ایک تو پہلی بات ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ پولیٹیکل سائنس کا سوال ہے, یعنی پولیٹیکل فلاسفی کا سوال ہے, مگر تھا پولیٹیکل فلاسفی کا. میری بات ہوئی, تھا پولیٹیکل فلاسفی کا, مگر ان طالب علموں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا جن کو جنرل پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ان کے سمجھ میں آ سکتا ہے جو بہت براڈ نالج رکھتے ہیں سب چیز کا, سوشالوجی کا, سائیکالوجی کا, پولیٹیکل سائنس کا, اکنامکس کا, سوشل ورک کا, آف کورس ہسٹری کا. وہ سمجھا سکتے ہیں. ابھی اس میں میں آتا ہوں. جیسے آپ کا سوال ہے کہ ٹپس چاہیے آپ کو, اس سال سیدھا سوال آیا تھا. بالکل, کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس آؤں گا اگر پاسبلٹی ہوئی. ایک دم سیدھا سوال تھا, ڈسکس سوشل کانٹریکٹ تھیوری آف پلیٹو آف لاک روسو. بہت آسان سوال تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو آسان لگا تھا کہ نہیں. 2 سال پہلے سوال آیا تھا کہ ڈسکس پولیٹیکل فلسفی آف ہابس اینڈ لاک, فل اسٹاپ. نیکسٹ لائن تھی کہ وچ ون از پاپولر ٹوڈے. اب وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو خود لکھنا ہے.
اور آپ کو پڑھانے والے نے, پولیٹیکل سائنس پڑھانے والے نے بھی نہیں پڑھایا ہوگا, کیونکہ ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی. لازماً اٹ واز ہابس, اٹ واز لاک, چونکہ ہابس از اے ڈکٹیٹر, اس نے ڈکٹیٹرشپ کو اہمیت دیا. اینڈ لاک از تھیوری آف کنسنٹ, ڈیموکریسی کو دیا, جو کہ پوری دنیا میں تھیوری آف کنسنٹ, وہ لکھنا تھا اس میں. اس سال سوال آیا ہے, میں لے کے آیا ہوں 2020 میں. سوچیں آپ, پولیٹیکل فلسفی کا کورس ہے جس میں انہوں نے تھنکرز کے نام لکھے ہوئے ہیں, نام لکھے ہوئے ہیں تھنکرز کے, فلانا فلانا فلانا, پلیٹو سے لے کے ماؤ زے تونگ تک اور فرابی سے لے کے اقبال تک نام لکھا ہوا, اور سوال دے رہے ہیں ایکسپلین دا کانسیپٹ آف نیشنلٹی اینڈ ڈسٹنگش بٹوین نیشنلٹی اینڈ سٹیزنشپ. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کے بارے میں, آپ سارے پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں, کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو ایور تھاٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سٹیزنشپ اینڈ نیشنلٹی. میں نے جتنوں سے پوچھا سبوں نے کہا کہ سر ایک ہی ہے. اگر ایک ہی تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ٹو, اس سے پوچھے ہی کیوں ہے. ایک بات. دوسری بات, فلاسفرز کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور یہ فلسفی کا سوال ہی نہیں لگتا. یہ سوال پولیٹیکل سائنس کا لگ سکتا ہے کہ نیشنلزم پہ سوال آیا ہے یا سٹیزنشپ پہ سوال آیا ہے. یہ سوال میں آپ کو شروع کرنا پڑے گا ارسطوٹل سے, کہ ارسطوٹل نے شروع کیا, جو کہ میں بتایا نہیں میں نے آپ کو, جو میں نے آپ سے کہا کہ ہی واز ویری پریکٹیکل اینڈ ہی فالوڈ دی انڈکٹیو میتھڈ, کہ نیچے سے شروع کرو. تو ہم نے تو صرف بتایا کہ مین سے. تو پہلا پارٹ ارسطوٹل کی فلسفی کی کتاب جو اس کی اتنی پالیٹک, اس کا پہلا پارٹ ہے مین. دوسرا پارٹ ہے اس کا سٹیزنشپ. تیسرا پارٹ ہے اس کا سلیوری. چوتھا پارٹ ہے اس کا پراپرٹی. پانچواں پارٹ ہے اس کا ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. چھٹا پارٹ ہے اکنامکس. تو when he talks about citizenship, تو وہ کہتا ہے کہ citizen are those who have responsibility of, who have executive, legislative and judicial responsibility. بس. یعنی سٹیزن کا بیٹا سٹیزن نہیں ہو سکتا, کوئی فارنر سٹیزن نہیں ہو سکتا, اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل. تو اس میں یہ جو سوال ہے, اس میں آپ کو پہلے ڈسکرائب کرنا پڑے گا کہ واٹ ڈو یو مین انڈرسٹینڈ بائی دی کانسیپٹ آف سٹیزنشپ اینڈ بائی دی کانسیپٹ آف نیشنلٹی. جنرلی اسپیکنگ دونوں ایک ہیں. For example, I am citizen of Pakistan. I migrated from India. مگر میرے پاس باضابطہ طور پہ امیگریشن کا کاغذ ہے جب میں پاکستان انٹر ہوا 1962 میں. اس کے بعد میں نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا. I became national and I went to America for higher education. عرصے دراز کے بعد
I acquired American nationality. And I got American passport. So I became American citizen and American national. अमेरिका में और पाकिस्तान में एग्रीमेंट है डुअल नेशनलिटी का, लिहाजा मेरे पास दोनों पासपोर्ट है। अभी मैं उम्रा करने जा रहा था कराची से, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, आपको पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो दे गेव मी वीजा ऑन पाकिस्तान पासपोर्ट, नॉट ऑन अमेरिकन पासपोर्ट। But I went to Turkey, so I went on American passport, जहाँ वीजे की जरूरत ही नहीं थी। यूरोप में अमेरिकन पासपोर्ट पे वीजे की जरूरत नहीं। तो पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा सिटीजनशिप क्या है, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एरिस्टोटल। तब आपको एग्जामिनर पढ़ा लिखा समझेगा कि यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो सवाल था कहाँ गया, सम टिप्स ऑन ट्रिक फॉर अटेम्प्टिंग पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। तो पॉलिटिकल साइंस के इम्तहान में आपको ज़रूरी है हिस्ट्री जानना, ज्योग्राफी जानना, इकोनॉमिक्स जानना, सोशियोलॉजी जानना। इट इज़ ए मस्ट, बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब सब्जेक्ट का ABCD ज़रूर जानें, और तब आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसी तरह आउट ऑफ वे जाकर मैं बताऊंगा आपको कि प्रेसी जिस 20 नंबर की होती है और सिर्फ 10 मिनट में लिखनी होती है, प्रेसी में भी आपको ज़रूरत होगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स जानने की। 2014 या 15 में सवाल आया था प्रेसी का, जहाँ तक हमको याद है, कोटेशन तो याद नहीं है, मैकियावेली का कोटेशन था, और थीम थी उसकी कि दुनिया में ताकत और मोहब्बत दोनों में बेहतर कौन सी चीज़ है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए। उस पर मैकियावेली का कोटेशन था एक। मैकियावेली के नज़र में जो वर्च्यू था वो था पावर, फेम एंड सक्सेस, कि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास फेम है, तो तुम सक्सेसफुल होगे। मैकियावेली का कोटेशन है ये। तो वो उस पर थी प्रेसी। तो प्रेसी के लिए भी आपको पॉलिटिकल साइंस को और इकोनॉमिक्स को और हिस्ट्री को और सोशियोलॉजी को जानना जरूरी। तो उसी तरह पॉलिटिकल साइंस पे भी। अच्छा, आमना इरफान साहबा का सवाल है, एलिबरेट ए बिट दैट हाउ एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल में मैंने बता दिया इसका जवाब कि अमेरिकन के अरिस्टोटेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 तरह के हैं, बाय वन, बाय फ्यू, बाय मेनी, और एक गुड स्टेट एंड बैड स्टेट। ये तो मैंने आपको बता दिया। कायनात ने फिर पता नहीं मेरे पानी पीने पे थैंक यू कहा है, किस चीज़ पे थैंक यू है अल्लाह बेहतर जानता है। यू आर मोस्ट वेलकम। सफीना अहमद साहबा पूछती है, माशाअल्लाह सर, थैंक यू सो मच। नुमान साहब, मेरा ख्याल में मोहम्मद नुमानी नाम है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, थैंक यू वेरी मच। और इब्तिहाज मेमन पूछ रहे हैं, इट्स एन ऑनर सर टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है CSS एस्पिरेंट स्कोर 130, 140, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट आर योर सजेशन फॉर गेटिंग गुड स्कोर। इसका मेरे पास प्रैक्टिकल आंसर है। पिछले साल के इम्तहान में मेरा एक स्टूडेंट आया, मैं पढ़ा रहा था आज से कई साल पहले 2008 में FC कॉलेज में। मैं अमेरिका से वापस आया था
تو پہلے تو مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈسٹنگش فارن پروفیسر بنایا تھا، وہاں سے فارغ ہو کے ایف سی کالج نے مجھے ڈسٹنگش پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس بنایا تھا۔ تو وہ لڑکا پہلی کلاس میں پہلے رو میں بیٹھا ہوا تھا، اور میری بھی پہلے دن تھا، اس کا بھی پہلا دن تھا، بی اے کی کلاس تھی پولیٹیکل سائنس کی، پاکستان کی۔ تو اس نے اب امتحان دیا اور اس کے 136 ہیں پولیٹیکل سائنس میں۔ تو اس سے میں نے پوچھا، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، 4 روز پہلے کی، ابھی اکیڈمی سے نکلا ہے ٹریننگ میں۔ اس سے پوچھا میں نے کہ تم نے پولیٹیکل سائنس میں کیا نمبر آیا؟ تو بولا کہ سر بہت اچھا نمبر آیا، 136 آیا۔ تو میں نے کہا کہ تم نے کوچنگ سینٹر جوائن کیا تھا؟ بولا نہیں، جو آپ نے پڑھایا تھا، آپ کے نوٹ تھے میرے پاس، اسی کو میں نے پڑھا اور اسی سے میں نے امتحان دیا۔ میں نے کوئی 8-10 سبجیکٹس 4 سال میں ایف سی کالج میں پڑھایا تھا، اور اس نے سب لیا تھا۔ اس میں میں نے لوکل گورنمنٹ ان پاکستان بھی پڑھایا تھا، پاکستان پرابلم آف پاکستان ایک سیمینار تھا، وہ پڑھایا تھا۔ پولیٹیکل فلاسفی پہ 2 کلاسز تھیں، دونوں پڑھایا تھا، اینشنٹ میڈیول اینڈ ماڈرن، اور گورنمنٹ ان پالیٹکس ان پاکستان پڑھایا تھا۔ تو اس نے سب پڑھا تھا۔ اس کے لیے کسی ٹپس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو براڈ نالج۔ اب بات طالب علم جو ہیں، میجورٹی آف دیم، جو ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کتاب ہے پولیٹیکل فلاسفی کی، ہرمن کی، جڈ ہرمن کی، پولیٹیکل تھاٹ فرام پلیٹو ٹو دی پریزنٹ، مگر بہت بریف ہے، اور پروفیسروں کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے کم ناکافی ہے۔ پھر میرا اتفاق ہوا، یہ جو بازار میں سی ایس ایس کے لیے کتابیں ملتی ہیں، جیسے جہانگیر والوں کی ہیں مثال کے طور پہ، یہ سب کتابیں کام دینے والی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اب جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے تو وہ کتابیں پڑھی تھیں جو کہ اب لوگ الٹ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کی کتابیں، جیسے ماسٹرز آف پولیٹیکل تھاٹ تھی، سبائن کی کتاب ہے ہسٹری آف پولیٹیکل فلاسفی، وہ سب کتابیں اگر جنرل لائبریری میں جائیں آپ، تو آپ کو پرانی کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول گین اے لاٹ فرام ویئر آئی گینڈ۔ تو میری کتاب جو ہے، جو بھی آپ کو دکھائی، بہت بریف لکھی ہوئی ہے، اور وہ سی ایس ایس کے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہوئی ہے۔ تو ویسی کتاب اگر ہو تو وہ آپ کو کافی فائدہ مند۔ تو 130 140 اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ کے پاس براڈ نالج ہو اور آپ سمجھیں، آپ کو کوئی سمجھائے بیٹھا کر کے۔ بغیر سمجھے پولیٹیکل فلاسفی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہیں کہ کتاب پڑھ کے پولیٹیکل فلاسفی آئے تو نہیں آ سکتی۔ کلاس لیکچر سن کر کے آئے تو پھر بھی نہیں آ سکتی، unless you discuss۔ اب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنی دیر سے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کتنا سمجھ میں آیا اور آپ کتنا لکھ سکیں گے، بیکاز there is no interaction between you and me۔ کنورسیشن تو ہو نہیں رہا ہے، صرف میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال 130 140 ضرور آتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سائنس ایک طرف بہت مشکل ہے، اور آپ یقین کریں ایک طرف بہت آسان۔ میں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے تم کمرے سے نکلو گے، اور ایک بار اگر میں نے تم کو پلیٹو پڑھا دیا
تو زندگی بھر نہیں بھولو گے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ انٹریکشن جب تک نہیں ہوگا تب تک گفتگو کے ساتھ ہی، جیسے بارہا سوالات سامنے آ رہے ہیں، دیٹ ویری گڈ کہ سوالات آ رہے ہیں اور ان کا جواب آپ کو مل رہا ہے. ویڈیو از بینگ اسٹک بٹوین فرام مائی سائڈ. واٹ از یو ڈوئنگ؟ آئی ڈونٹ نو. Is educational background a good measure of intelligence? Relating to your example, sometimes a rickshaw driver may know more about society and life within it than an MA in political science. I totally agree with you. تعلیم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا ہے، کس سے سیکھا. علم از not education. علم is knowledge. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے more than 60% اپنے والد سے گفتگو کر کے سیکھا. My father was a professor of history, a British educated. I lived with him for a very long time. Half of the life I lived with him, and half of his life he lived with me. تو ہم دونوں باپ بیٹے گھنٹوں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے. یہی جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اس سے میں نے سیکھا تھا. Intelligence has nothing to do with knowledge, with education. اور ایون وتھ نالج. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ those they know they say they know nothing, and those they are aware of their negligence they possess knowledge. حقیقت ہے 100% کہ پنکھا معلوم ہے کہ یہ پنکھا ہے، ٹوٹ گیا، بنانا نہیں جانتے. گاڑی چلا رہے ہیں، رات میں 2 بجے کھڑی ہو گئی، آپ میکینک ہے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا ڈرائیور جاہل ہے مگر گاڑی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. تو who is more knowledgeable? But intelligence is altogether a different thing. Intelligence is to catch properly the meaning of the word you are said. جو بات آپ کو کہی گئی ہے اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے، اس کو کیچ کرنا is intelligence. اگر آپ نے کیچ کر لیا تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے کیچ نہیں کیا تو آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نالج کی ضرورت. اور نالج ضروری نہیں کہ علم سے آئے، نالج گفتگو سے آ سکتا ہے. جو آپ نے مثال دی کہ رکشے والے سے بہتر، رکشے والا بہتر ہے پولیٹیکل سائنس میں سے، this may be 100% right. کہ میرا تو بہت سارا تجربہ ہے کہ شاید آپ سے بھی میں پوچھوں، آپ لوگوں میں کوئی ایک جواب دے دے ہاں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ریپبلک. کوئی جواب آئے گا؟ یہاں پر تو سارے سوالات ہیں، اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ اینی ون آف یو؟ کسی نے دیا؟ نو سر. ایک نے لکھا نو سر. یس لکھا نعمان نے. نعمان صاحب کیا جواب ہے؟ نعمان صاحب کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جواب دیجیے گا نعمان صاحب.
What is the difference between republic and democracy? जवाब नहीं आया. नहीं आया जवाब. Democracy is the system and republic is the type of state. ना आधा जवाब है खुदा साहब. Democracy is a system and republic is a form of government, not form of a state. It is form of government. आधा जवाब सही है, मगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है. आपने कहा डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम, तो मेरा सवाल है व्हाट इज ए सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम किसे कहते हैं? ये किसने जवाब दिया? Democracy is a system of government where people participate, while republic is a system where representative like prime minister. ना, ये जवाब गलत है. सनिया, आपका जवाब गलत है. Republic is about the state of justice, but that was idealist. But democracy is the real sense of justice state. ये भी गलत जवाब. System is set of things working together as part of a mechanism. ये क्या मतलब हुआ? इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला. Republic is a form of government. ये तो ठीक हो गया. No, republic is a form of a state, not government. And democracy is an ideology. No. What is ideology? This is the problem. I think I have to spend time with you for hours and hours. Ideology, democracy is not an ideology. Democracy is a kind of government. It is a system. आपसे ये भी पूछा मैंने, what is a system? System is election procedure. नहीं my dear, system मिसाल की तौर पे सिस्टम क्या है? अब आप सामने मेरे नहीं है. सिस्टम का डिफिनेशन है, सिस्टम इज व्हाट फंक्शंस. Anything functions is a system. A state functions, therefore it is a system. और स्टेट को अब बजाय स्टेट कहने के पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, स्टेट नहीं कहते हैं, because it functions. Whatever functions is a system. The democracy functions and therefore it is a system. So Pakistan is a democracy. It is functioning. And England is also a democracy. It is a functioning. But England has a monarch and Pakistan has a president. So that is form of a state, form of government. वो क्या है? monarchical government है. पाकिस्तान presidential system है. दोनों democratic system है, मगर दोनों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुख्तलिफ है. ये बात समझ में आई? और भी बहुत सा आ गया. रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय डेमोक्रेसी इज सिस्टम. ये तो बता दिया अभी मैंने. रिपब्लिक इज ए स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल. नहीं, ये गलत जवाब बेटा. ऊपर वाला जवाब अरसलान हैदर का जवाब सही है. System encompassed all political institutions working as under a government. ये सब तो फलसफी वाला जवाब है जो कि सही नहीं है. What is functions? This is a good question. What is function? Whatever is moving or making a movement is a function. Whatever thing is moving or making a movement is a function. Electricity is a function. It is making a function to move the fan to run.
تو جو کچھ بھی اپنی جگہ سے ہلتی ہے یا کسی چیز کو ہلاتی ہے